السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورة البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یہ بیوہ کی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو وہ انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ مانگنے کا ارادہ اشارے کنارے سے ظاہر کر دو تو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب اتنے خوب مرد کیسے ہوں گے اس معاشرے میں؟ وہ تو ختم ہو گئے۔ یہ دور پہلے تھا کہ عورت زمانے سے پستی نہیں تھی، ادھر سے بیوہ ہوتی تھی تو ادھر سے اس عورت کی نیک نامی کی وجہ سے لوگ چاہنے والے بڑے ہوتے تھے۔ اب کیا ہے، نیک نامی کو تو بس کوئی نہیں ہے دیکھتا، بس وہ طلاق ہو گئی ہے نا، اس لیے بس طلاق ہوگی، وہ دھبا جو ہے نا، اپنا ظرف ختم کر کے بیٹھے ہوئے لوگ، دین سے بالکل دور بیٹھے ہوئے لوگ، اپنے لڑکے میں شاید 100 طرح کے کیڑے ہوں، لیکن ہے کہ وہ دھبا جو ہے نا وہ بس بہت ایک نمبر رکھتا ہے، وہ ہائی ایک ایپ کی وجہ ہے، اس لیے اس سے نہیں کرنا۔ اب یہ زمانہ کدھر تھا زمانہ؟ ہم قرآن سے دور ہوئے تو کہاں چلے گئے؟ انسانیت کی جو اصل قدر تھی اس سے بھی دور بھگا دیا۔ عورت معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے، معاشرے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ادھر سے بیوہ ہوئی ہے اس کا انتظام کریں، ادھر سے وہ اس کو طلاق ہوگی اس کا انتظام کریں۔ کہاں جائے گی وہ پھر عورت؟ تو اگر یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایسے خوبصورت مومن موجود تھے جو ایسے کہتے ہیں ہیروں کو گوانا نہیں چاہتے تھے۔ آج ہم قریب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں آپ کی کوالٹیز کو گنتے بھی ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں میں جب اپنے کام کرنے ہوتے ہیں نا تو آنکھیں بند، پھر نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ بھی ضرورت مند تھے۔ پھر یہی ہے کہ داغدار ہے نا، ہم کیسے لیں اپنے کنوارے بیٹے کے لیے؟ ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب ان کے پاس اگر ایسا مسئلہ ہے تو کیا کریں گے، وہ اشارے کنارے سے بڑوں کے ذریعے کہ ان کی عدت پوری ہوتی ہے تو ان کا رشتہ کرنے سے پہلے مجھے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اب دیکھیں والدین جن کے اوپر یہ بوجھ پڑا ہے نا، یہ جس عورت پہ یہ ذمہ داری پڑی تھی اس کو ایک تھرڈ عورت نے آ کے ایک پیغام دے دیا، وہ تھوڑی آدھی ریلیکس نہیں ہوگی؟ عورت کی سب سے بڑا جو خوف ہے نا کہ بیوہ ہوگی تو میرا گزر اوقات کیسے ہوگا، معاشی زندگی میری کیسے گزرے گی، اکنامکلی میں کیسے کہاں کھڑی ہو جاؤں گی۔ اگر طلاق ہوئی تب بھی اس کو یہی فکر آتی ہے۔ تو ایسے میں جب اس کو یہ فکر بانٹنے والا کوئی پیغام دے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ، تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان مت کرنا، اب خفیہ طور پہ ٹیسٹ کریں، خفیہ طور پہ ہم سے پلان بنائیں۔ عورت کو جائز ہے کہ وہ اس عدت میں دوسروں سے کہتے ہیں اپنی دوستیاں پالے، اور نہ ہی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو اس طرح خفیہ پیغامات بھیجے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقدی نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک کرنا مت کرو جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال بھی خوب جانتا ہے۔
لہٰذا اس سے ڈرو، اور جو یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اب یہ ہے وہ ان عورتوں کا معاملہ جو نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے نا، رخصتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ تو نہیں لگایا، ظاہر ہے رخصتی نہیں ہوئی، آپس میں نہیں بنی، شروع سے پتہ چل گیا کہ مزاج ڈفرینٹ ہے بالکل، تو پھر وہ عقل مندی یہی تھی کہ انصاف سے راستے علیحدہ کر لیے جائیں، ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ بیٹی والے یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو انا کا مسئلہ ہے، تمہاری تو ابھی جیسے جنازہ نکلنا چاہیے، اور مرد بھی پسے کہ اب نہ انہونی چیز کو کیسے میں لے کے چلوں، تو کیونکہ طلاق تو یہ تو بہت بری چیز ہے، ماں باپ اس کو منع کریں، نہیں کر سکتے، کیونکہ جب دیکھیں دو مزاج ڈفرینٹ مشرق اور مغرب کے فرق سے اگر کسی دھوکے کی وجہ سے یا انجانے کی وجہ سے جڑ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے۔ وہ تو لائق منگنی کی طرح تھی نا اپنے معاشرے میں، رخصتی تو نہیں ہوئی ابھی نا، اس میں آپ کو اختیار تھا کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ نے ایک دوسرے کی، لڑکی کو بھی اختیار ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اصل معاملات کھلتے نکاح کے بعد ہے، کیونکہ لڑکی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے کہ یہ میرا ہے، اور لڑکا بھی ریلیکس ہو جاتا ہے یہ میری ہے، اور پھر سارے جب اوپن ہو کے چیزیں کھلتی ہیں تو وہ جو چکنا مائنڈ ہوتا ہے یا جو سنسیئر مائنڈ ہوتا ہے یا دین کی طرف لگنے والا، اس کو وہ خرابیاں نظر آتی ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو لیول جو پردے کا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اب یہ نیچے سے یہ تو کچھ اور ہے۔ تو ایسے میں اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو اس کا مہر نوبت ہے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یعنی اگر اس نکاح پہ اپنے مہر ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، ادا کر دیا جائے تو اسے واپس مت لو، اور اگر آپ نے رکھا تھا رخصتی پہ دینے کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پہ ہے کہ آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، دونوں جائز طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ نیک آدمیوں پر اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں پھر نصف دینا ہوگا۔ نکاح پہ اگر مہر مقرر ہو گیا، اب اس پہ آپ نصف دے کے اس کو فارغ کر دیں۔ اور بات یہ ہے کہ عورت نرمی برتے ہے، مہر نہ لے، یعنی وہ کہتی ہے کہ جب ہماری بننی نہیں، آگے نہیں چلنا تو پھر مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے، تو وہ ہی نہیں لیتے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو جس مرد کے اختیار میں اگلی نکاح ہے، نرمی سے وہ بھی کام لے اور پورا مہر دے دے، یعنی مرد کو بھی انکریج کیا گیا ہے وہ آدھے کے بجائے پورا دے دے، اس کا ظرف ہے، اور عورت کو بھی انکریج کیا گیا ہے جب تمہاری آپس میں رشتہ نہیں بنا تو اس مال کی خاطر کیا لے کے کرنا ہے، پھر دونوں کو بیلنس دیا، تو دونوں میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے دونوں جائز ہیں۔ اگر اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب لگتا ہے۔ تقویٰ دیکھیں درگزر کرنے کا نام ہے نا، نرمی کرنے کا نام ہے۔ اللہ سے دوستی جن کی ہو جائے تو وہ تو ہر معاملے میں لوگوں کا لحاظ ہی رکھیں گے نا، آپس کے معاملات میں پھر فیاضی کو مت بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ولا تنسوا الفضل بینکم، یہ فضل جو ہوتا ہے نا اس کو مت بھولو، مطلب فضل ہوتا ہے حق سے بڑھ کے دینا، اس طرح سے بڑھ کے کام کرنا، یہ فضل ہوتا ہے، تو یہ مت بھولو۔ اور اتنے طلاق اور کے معاملات، خاندانی معاملات کو ڈسکس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کیا ایک دم کہہ دیا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایسی میٹنگوں میں وہ گھنٹے گھنٹے گزر گئے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور نماز تو پہلا امر تھا۔ اور بعض اوقات ہوتا اگر آپ نماز کانشیس بندے ہیں تو وہ میٹنگوں میں جو تڑپڑ ہو رہی تھی نا، جو چیخ چلا ہو رہی تھی یا کچھ سختی آ رہی تھی تو وہ نماز کے پڑھنے سے ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اٹھ کے نماز وضو نے آدھے غصہ دور کروا دیا، نماز میں چلے گئے، ادھر سے دوسری پارٹی کا بھی شدت والا معاملہ تھا وہ بھی تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، دوبارہ بیٹھے تو تھوڑا صلح کی بات پہ اکٹھے ہو گئے۔ تو نمازوں کو مت بھولو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز، مڈل نماز کو، عصر کی نماز مڈل ہے نا، دو اوپر ہیں دو نیچے، اور مڈل نماز کو گوانا منافقت کی نشانی ہے۔ مڈل نماز کو آخری ٹائم پہ دیکھتے رہنا، اچھا پڑھتا ہوں ادھر سے دیکھتے ہیں سورج جو ہے وہ غروب کی طرف جا رہا ہے اور پھر جلدی جلدی دو ٹھونگے مارے تو وہ سمجھتا ہے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا، تو وہ بھی منافقت کی نماز۔ اور آخری نماز وسطیٰ کو ضائع کرنا، گویا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے مال اسباب کے ساتھ اپنی فیملی والوں کو مڈل میں رکھ کے آگ لگا رہا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو مڈل نماز ہو،
یہ نمازوں کو جمع کرنے والی ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. قوموا للہ قانتین. اور نماز بھی کھڑے ہوں تو چل رہے ہیں وہی میٹنگ والے فاصلے بات ہے. پھر نماز میں آئیڈیا آ رہے ہیں، اب اس کو میں یہ جواب دوں گی، اس کو میں یہ جواب دوں گی. تو نماز کاہے کی بھی؟ یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے انسان کی نفس کے درمیان. بعض اوقات جس محفل میں وہ تیزی تراری کے ساتھ اٹھ کے آپ اپنے مشن پہ آتے ہوتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں بیچ میں، وہ گھر میں آنا ہو، اپنے تمامی کھانا بنانا ہو، صفائیاں کرنی ہو، پتا ہو آپ کا دماغ اس پہ چل رہا روکنے کے باوجود بھی چل رہا کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، کیا کرنا ہے، کیا رہا. تو یہ سارا کتنی بڑے محاذ کی بات ہے نا، اور کتنی بڑی فکر کی بات ہے کہ اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کیسے کریں. اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو اتنا تھوڑا سا لاؤڈ کریں، اپنی تلاوت کو اپنے کانوں کو سنوائیں. جب انسان اپنے آواز کو تھوڑا لاؤڈ کر کے تلاوت کانوں کو سنواتا نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ ہے قرآن کے اوپر، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو وہ چیزیں تھوڑی لس ہو جاتی ہیں. ختم تو نہیں ہوتی، لس ہو جاتی ہیں. اور ختم بھی انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ ختم ہی کر دے، ہے نا. اور شاید انبیاء کی ختم ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں کیسے ہے. وہ تو ابھی تک جو نا ختم ہونے والا ایکسپیرینس ہے، وہ 100% والا ابھی کلی طور پہ نماز میں نہیں مل رہا. اور ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ تو اور بھی ہم دور ہیں. بس ہمیں پورے خشوع کے ساتھ اپنے قانتین ہونے کا ثبوت دینا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہے نماز پڑھو. یہ جنگی حالات میں ایک ٹیکنیک، نماز تو ضائع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جنگی حالات میں کتنی سخت ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اگر نماز میں کھڑے ہو گئے تو دشمن آپ پہ حملہ کر دے گا. اس میں آپ کو کیا ہے، اسلحہ اٹھائے میں چلتے پھرتے نماز کی نیت بنا لیں، اشاروں سے نماز ادا کریں، ہو جاتی ہے. نماز پڑھو جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا، ڈرائیونگ کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ لمبے سفر پہ ہیں، اور کوئی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کہیں آپ سٹک ہو گئے ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے کنارے پہ ہو بھی نہیں سک رہے، اور کہ ظاہر سامنے ماحول کو بھی دیکھنا ہے. تو ایسے میں یہ تنگی والے حالات ہے نا، انہونے حالات ہیں. تو نماز کا وقت ہے، نماز آپ سوچ رہے ہیں اچھا اب میں کیسے جاؤں، ابھی ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوں، نماز کا ٹائم بھی ٹائٹ ہو رہا ہے. وضو ہے تو ضرور اشاروں سے نماز پڑھیں، بھلے آپ کا فوکس یہ ہے لیکن آپ نے صرف نماز پڑھنی، اشاروں سے پڑھیں. یہ وہ آخری حد ہے. ورنہ انسان سمجھ سوچ کے گھروں سے نکلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو عادت بنائے، سمجھ سوچ کے گھروں سے نکلتا ہے. ایسے ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، ہم نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور ڈیش بورڈ پہ جو ڈسٹ پڑی ہوتی ہے بعض اوقات، آپ کہہ رہے ہیں وضو نہیں کیسے پڑھوں، نماز کو ترک کر رہے ہیں. ڈیش بورڈ پہ ہاتھ ماریں، تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. یا گھر سے ہی ایسے حالات لے کے نکلیں کہ مٹی کا ڈھیلا آپ کے پاس ہو. سفر میں ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے آنا نا، میں نے بھی یاد سے لے کے آنا. جو مجھے سن رہے ہیں مجھے یاد کروائیں میرے گھر والے، کہ مٹی کا ڈھیلا کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تیمم کے لیے. کہیں ایسے حالات میں پرس میں ہو، بس نکالیں، اس پہ پھیریں اور تیمم کریں. یا تو تیمم کر کے اپنے وضو کو سنبھالنا. وضو نہیں ہے، کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں کپڑوں کی ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے، وضو نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، اور سفر میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، ٹائم گھر بھی جانے میں ٹائم پڑا ہوا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ نماز چھوڑنا تو بہت ہی اپنے آپ کو، یعنی کہتے ہیں نا، نماز ہمارے مسلم ہونے اور کفر ہونے کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز تھی. آپ تھوڑے پھر رہے ہیں باہر اٹھ کے، نہیں آپ پھر رہے ہیں اٹھ کے، تھوڑا سا پانی وانی پیے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو ایسے میں کیا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں امن آ جائے تو پھر نماز کو پراپر ادا کر لو، پراپر ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حق ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں کو چھوڑ دیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے. یہ آیت منسوخہ ہے. جب تک آیت وہ عدت والی نہیں نہ آئی تھی تو تب پہلے شروع میں یہ حالات تھے کہ سال تک کا اس کا نفقہ جو ہوتا تھا وہ گھر والوں کی ذمہ داری پہ ہوتا تھا، یا شوہر کی ذمہ داری پہ. شوہر تو فوت ہو گیا نا، گھر والوں کی ذمہ داری پہ، وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، ان کی ذمہ داری ان پر ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. طلاق دینے کے بعد انہیں نہتا نہ نکالا جائے،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں زادرہ دیا جائے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، تم نے ان لوگوں کے حال پہ کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ نکلے تھے؟ زندگی بڑی عزیز ہے نا، لیکن زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو موت کا وقت ہے نا اللہ نے لکھ دیا، جو جگہ ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ جن قلعوں کو چھوڑ کے نکل رہے تھے نا کہ جس میں سمجھتے تھے کہ آفت پڑے گی تو ہم دبی جائیں گے اندر، اور اللہ نے موت ادھر لکھی ہوئی تھی، اور جہاں نکل کے جا رہے ہیں وہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز چھوڑ دو تو موت نہیں آئے گی، تو وہ کر لو تو وہ موت نہیں آئے گی۔ اور ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ لوگ۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اپنے دیے میں سے ہم سے خرچ کرواتا ہے تاکہ ہم اللہ کی ہاں جا کے اپنی قدر و منزلت کو بڑھا سکیں۔ اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، اللہ کے خزانے میں نہ تو کمی آتی ہے نہ ہی بڑھوتری آتی ہے ہمارے دینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب انکریج کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کے لیے اللہ قرض حسنا دے۔ اللہ کی جگہوں میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا قرض حسنا ہے۔ فی سبیل اللہ راستے میں لوگوں کو تعاون دینا جو علم سیکھنے کے راستے میں ہیں، جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، وہ ڈگریاں پانے کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہے، قرآن کا معلم بننا چاہتا ہے، لیکن اداروں کی فیسیں ادا نہیں کر پاتا، تو وہ اب اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا صلاحیت رکھی تھی کہ وہ سیکھنے والا تھا، لیکن وہ بیچارہ اس وجہ سے نہیں سیکھ پا رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں جن سے ہم عموماً آنکھیں میچھے ہوتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کر دیتے ہیں، مسکینوں میں کر دیتے ہیں، فقیروں میں کر دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف دھیان ہی نہیں آتا، جن میں جا کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن میں ہمارے بچوں نے تعلیم و تربیت لینی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے گھروں کا آباد کرنا قرض حسنا دینا ہے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو مسجدوں کے نمازی بنا دے، یا اللہ بے شک مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں بھی نمازوں پہ ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلطی ہو گئی اسے درگزر فرما، وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔